بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حلال رزق کی تلاش میں نکلنا، اس کے لیے محنت کرنا اور اس روزی کے لیے اپنے آپ کو تھک کر گھر واپس لوٹنا، یہ اچھی چیز ہے، خراب چیز نہیں ہے، لیکن حرص اور لالچ کے ساتھ روزی کمانا اور کسی بھی راستے سے مل جائے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ ایمان بہت قیمتی شے ہے اور اس سے بہت بڑا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اور ایمان والے کے لیے حلال روزی کمانے کا بھی دستور ہے۔ اللہ نے بتا دیا سب راستے، اور فقہاء نے تو بال کی کھال نکالا۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، اہل علم کی جیسی قدر کرنی چاہیے، ہمیں ویسی قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ کتنے کتنے باریک باریک مسائل جن پہ نہ جانے کتنی کتنی بحثیں ہوئی، اور اس کے بعد اس پر ایک پر آ کے راضی ہوئے اور کہ یہ صحیح مسئلہ ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ جب مسائل کی دنیا میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اور یہ فقہاء امت کے لیے شریعت کی روشنی میں ایسی آسانیاں پیدا کرتے ہیں، تو ان سے محبت بڑھ جاتی ہے اور اللہ سے بھی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور جب زندگی گزارنے کے وہ طریقے جس کو سنت کہا جاتا ہے، سنت والے طریقے، اور جب ان سے پوچھتے ہیں تو پھر ان کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت بڑھتی ہے کہ امت کے لیے اتنی آسانیاں کر دیا، ہر چیز کا ڈھنگ سکھا دیا۔ اللہ ہمیں پوچھ کر ہر عمل میں کہ مسائل کیا ہے سیکھنے کی، اور شریعت کیا ہے جاننے کی، اور سنت کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال روزی کمانا ایک اچھی چیز ہے، لیکن ہم سمجھ لیں شیطان ساتھ میں رہتا ہے، وہ بس ایک ہی جلدی سے بہت مال مل جائے۔ حالانکہ مال ملنے کے بعد آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ زیادہ کھاتا ہے۔ ایک جگہ گیا ہوا تھا، وہاں کئی بھائی تھے اور کچھ مہمان بھی تھے، لیکن وہ مہمان ان کے قریبی دوست لوگ تھے جو ان سے اچھی طرح واقف تھے، اور مجھے بھی ان سے محبت ہے اور ان کو بھی ہم سے محبت ہے۔ تو باتوں باتوں میں وہاں اس مجلس میں کسی نے اپنی کمائی کا تذکرہ کیا اور بہت خوش ہوئے کہ اس مہینے میں تو اتنی کمائی ہوئی۔ حلال روزی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ کمائی ہوئی نہیں۔ جب اس مہینے میں اتنی کمائی ہوئی تو ہم نے کمایا، اور اس مہینے میں میرا اللہ نے مجھ کو اتنا دیا تو اللہ نے دیا اور ہم نے پایا۔ ایک ایک جملے سے ہماری سوچ کا رخ شیطان بدلتا ہے۔ تو ان کی باتیں ہوتی رہیں، تو درمیان میں میں نے ان سے پوچھا کہ اس مہینے میں آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ نے پچھلے مہینوں سے کتنا زیادہ کھانا کھایا، کتنا زیادہ کپڑا پہنا، اور سونے کی جگہ جو آپ کا بیڈ ہے اس پر کس انداز سے سوئے۔ جتنا پہلے کھایا اتنا ہی کھایا مہینے میں، جیسے کپڑے پہنے پچھلی زندگی میں ایک مہینے سے پہلے ویسے ہی، اور جس بیڈ پر سوئے تھے اسی پر سوئے، کچھ انداز بدلا؟ انہوں نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں بدلا۔ میں نے پوچھا یہ بتا دیجئے کہ دوپہر کے وقت جب آپ کے یہاں گراہک زیادہ تھے تو آپ نے کھانا لیٹ کھایا؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو بہت ہوا۔ تو میں نے کہا کمائی زیادہ ہو گئی، کھانا لیٹ ملے، یہ زیادہ نفع کی چیز ہے کہ کمائی تو مقدر کی مل کر رہے گی، کھانا وقت پہ کھایا جائے، نماز وقت پہ پڑھا جائے۔ ہم ذرا اپنے بارے میں غور کریں، جو چیز مقدر ہو گئی ہے اس کے لیے بھی کوشش تو شرط ہے، اور کوشش بھی ثواب لکھا جائے، اور جو ہم جس پہ ملنے سے بہت خوش ہوتے ہیں ذرا حساب لگا لیا کریں
کہ اس خوشی کے ساتھ ہم نے نفع کتنا زیادہ اٹھایا تو پتہ چلے گا نفع پہلے سے بھی کم اٹھایا۔ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے ایسی سوچ عطا فرما دے کہ ہم روزی کمانے میں بھی حلال روزی کمائیں، اور جو مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے یہ کہتے رہیں کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے حلال روزی دے دیا، جیسے تو نے اس مہینے میں میری روزی بڑھا دیا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں اور ہمارا پروگرام یہ بن جائے کہ ہم نیکی کے کچھ اعمال بھی بڑھائیں گے، ہم نیکی والے اعمال بھی بڑھائیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ دنیا بڑھی تو خوش ہو گئے، اور دنیا بڑھنے کے ساتھ نیک اعمال کم ہو گئے تو کوئی غم نہیں ہوا۔ دنیا کی محنت کی جائے، دنیا ہماری چاہت جتنی نہ ملے تو ہم غمزدہ ہو جائیں، مل جائے تو خوش ہو جائیں۔ جس پر غم منایا وہ چھوڑ کر جانا، جو مل گیا اسے چھوڑ کر جانا۔ ایمان والے ہیں، ہمارا تو آخرت پر یقین ہے کہ یہ زندگی اس زندگی کو بنانے کے لیے دی گئی ہے، نہ کہ یہ زندگی گزارنے کے لیے دی گئی ہے۔ جن خوشیوں پر ہم خوش ہو رہے ہیں وہ بھی عارضی ہے، اور جس غم کو ہم غم سمجھ رہے ہیں یہ بھی عارضی ہے، یہ سب ختم ہو جانے والا ہے۔ لیکن عارضی خوشی کو ہمیشہ کی خوشی میں کیسے تبدیل کیا جائے، اس کا دین سیکھ لیا جائے۔ عارضی غم کو ہمیشہ کے غم سے نجات پانے کے لیے کیا کیا جائے، اس کا دین سیکھ لیا جائے تو بہت ہی چین سکون ہو جائے اور بہت کچھ مل جائے۔ جیسے دنیا ملتی ہے تو محسوس ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ ملتا ہے تو بھی محسوس ہوتا ہے۔ لیکن دنیا ہمارے نزدیک ہماری پسندیدہ شے ہو گئی، بلکہ یہی مطلوب اور یہی محمود اور یہی سب کچھ بن گئی، تو اس کے آنے جانے کی کیفیت جو دل میں بدلتی ہے وہ پتہ چلتی ہے۔ اگر ایسے ہی ہمارا مقصود اللہ بن جائے، اللہ کی رضا بن جائے، اس کی محبت بن جائے، اس کا تعلق بن جائے، اس کی معیت کا احساس کیسے بڑھے، یہ سب بن جائے، تو پھر اس کو بھی محسوس کر سکتا ہے کہ پاتا جائے گا اور خوش ہوتا جائے گا۔ اور یہ خوشی جو اسے اس وقت مل رہی ہے کہ اللہ کے ملنے سے جو خوشی ملتی ہے، اللہ کے تعلق کے بڑھنے سے جو خوشی ملتی ہے، وہ خوشی دنیا میں بھی خوش رکھتی ہے اور مرنے کے بعد ہمیشہ خوش رکھے گی۔ اللہ ہمیں مال کے ساتھ ساتھ اعمال بڑھانے والی فکروں میں بھی لگا دے، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم کچھ طے کریں گے۔ طے کیے بغیر نہیں ہوگا، ہم اپنے وقت کو بانٹیں گے کہ اتنا تو ہمارا دنیا کمانے میں لگے گا اور اتنا ہمارا دین کے بنانے میں، اپنی ذات کے بنانے میں، اپنے بال بچوں کو بنانے میں، امت کو بنانے میں لگے گا۔ اور اس میں بھی ہمارے لیے تنہائی کا اللہ کے ساتھ ایسا ایک وقت طے ہوگا کہ اس وقت ہم تنہائی میں اللہ سے بیٹھ کر باتیں کریں گے، کچھ نماز پڑھیں گے، کچھ تلاوت کریں گے، کچھ تسبیح پڑھیں گے، کچھ لمبے سجدے کریں گے۔ سجدے تو ایسے ہو گئے کہ جیسے سب سے زیادہ بوجھ کا کام جو سجدہ ہے، نماز ہے، کہ سر پہ کوئی بوجھ ہے، جلدی سے پھینک کر ہٹ جاؤ، جلدی سے پھینک کر ہٹ جاؤ۔ بات ایک یاد آ گئی اس جلدی میں کہ احرام کی حالت میں ہم لوگ وہاں حرم میں داخل ہوئے، حرم مکہ، تو وہاں طواف سے پہلے ہی کچھ لوگوں سے ملاقات ہو گئی جو یہ کہہ رہے تھے کہ فلاں جگہ سے طواف کرنے پر، نیچے طواف کرنے پر اتنا وقت لگتا ہے، حالانکہ جلدی جلدی کرتے ہیں تو بھی اتنا وقت لگتا ہے، اور اوپر جاؤ گے تو بہت ہی زیادہ وقت لگے گا، اور یہاں تو بھیڑ بھی ڈھکیلتی رہتی ہے، یہاں تو محنت بھی کم کرنی پڑتی ہے، بدن کی مالش بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو انہوں نے جلدی جلدی طواف کتنے کم وقت میں پورا ہو جائے گا اور کہاں سے پورا ہوگا، یہ سب انہوں نے بڑے فضائل بیان کیے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے عرض کیا، بھائی دیکھو سن لیا ان کی بات آپ لوگوں نے؟ کہا ہاں۔ تو ہم نے کہا کر لو ویسا جیسا یہ کہہ رہے ہیں، مجھے چھوڑ دو۔ جتنی دیر ہم احرام کی حالت میں رہیں گے، اس احرام کی حالت والی کیفیت ہم نے تو سنا ہے بڑوں سے کہ پوری زندگی کی بن جاتی ہے، وہی کیفیت جو احرام کی حالت میں ہوتی ہے۔ اگر ہم نے جلدی جلدی طواف کیا، جلدی چکر پورا کرو، ہر چکر پہ گھڑی دیکھا، اچھا 7 منٹ لگے، 8 منٹ لگے،
ذرا اور تیز چلو تاکہ اور کم وقت لگے، یعنی دکان پہ تو پورا وقت لگ جائے، لیکن طواف میں جلدی کرو جلدی کرو، ایک بوجھ ہے جسے اتار کر پھینک دینا ہے۔ اسی وجہ سے جب احرام کی حالت میں اس طرح سے طواف کر کے آتا ہے اور اس طرح کی کیفیت کے ساتھ جیتا ہے اور اتنا وقت گزارتا ہے جتنی دیر احرام میں رہتا ہے، وہی کیفیت زندگی کے ہر نیک عمل میں آ جاتی۔ جلدی کرو جلدی کرو، جلدی سے فارغ ہو جاؤ۔ اللہ نے اپنے دربار میں بلایا، اللہ اپنے سامنے کھڑا ہونے کی جب توفیق دے دے نماز میں، تو ہم کبھی کیوں نہیں سوچتے کہ میرے مولا نے کتنی مہربانی کیا کہ مجھ کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے دیا، اور اس سے اچھا کون ہے جس سے ہم زیادہ اچھی باتیں کر سکتے ہیں؟ اس سے اچھا کون ہے جو ہمارا زیادہ خیال رکھتا ہے؟ اس لیے ہم اس سے اچھی اچھی باتیں نماز میں تو جو کچھ پڑھنا ہے وہ پڑھیں گے، مسائل کی روشنی میں جیسے کرنا ہے وہ کریں گے، لیکن جب اطمینان کی نماز ہو جائے گی تو اس اطمینان کی نماز کی وجہ سے جو اطمینان حاصل ہوگا تو پھر نماز سے فارغ ہو کر بیٹھ کر اللہ سے اور باتیں کرے گا، اپنی زبان میں کرے گا، اور یہ باتیں پھر اس کو جس اللہ سے کر رہا ہے اس اللہ کو پسند آتی ہے، تو اللہ اپنی طرف اور متوجہ کرتا ہے اور اس پر مضامین کھولتا ہے اور اس کی باتیں سنتا ہے۔ بس اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے میں بار بار کہتا ہوں، میرے گھر میں 2 سال کے قریب کا ایک پوتا ہے، اب تو دھیرے دھیرے کچھ مہینے اور بڑھ گئے، 2 سال کہتے کہتے، کہ جب گھر میں جاتا ہوں وہ اتنے پیار سے بلاتا ہے، بابا بابا بابا، آ کر خوش ہو کر گود میں چڑھ جاتا ہے، تو بابا سب بھول جاتے ہیں، ساری توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے، چومتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، اور گھر والے بھی دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ بچہ بابا کو بلاتا ہے تو کتنے اچھے انداز میں بلاتا ہے، اور پھر بابا بھی اسے کیسا پیار دیتے ہیں۔ تو یہ بات عبرت کی ہے کہ جب ایک بچہ مجھے جی سے پکارتا ہے تو میری توجہ ادھر ہو جاتی ہے اور ہم اس کی باتیں سنتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں۔ تو ایک بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو پکارتا ہو اطمینان سے فارغ ہو کر کہ میں نے اتنا وقت میرے اللہ سے باتوں کے لیے نکالا ہے، مناجات کے لیے نکالا ہے، دعا مانگنے کے لیے نکالا ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم اطمینان سے اللہ سے باتیں کریں گے تو پھر اللہ بھی پوری طرح متوجہ ہوتا ہے۔ ارے اللہ تو ایسا ہے، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ کروٹ بدلتے ہوئے نیند کی غفلت میں ہے، ایک دم غافل ہے بندہ، لیکن کروٹ بدلتے ہوئے اس کی زبان سے نکلتا ہے یا اللہ۔ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے نیند میں پکارا ہے، نہ مجھ سے کچھ سوال کرے گا نہ مجھ سے کچھ مانگے گا، لیکن اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے نہیں کرتا، کہ جان کر کہ بندہ نیند میں مجھے پکار رہا ہے اور کچھ نہیں مانگے گا سو جائے گا، لیکن جیسے بندے کی زبان سے نکلتا ہے یا اللہ، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، بول میرے بندے، لبیک یا عبدی، میں بول تیرے پاس ہوں، تیری سنتا ہوں۔ جو اتنا خیال رکھے اس سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ روزی بڑھانے کے لیے مسلسل جستجو ہے، محنت ہے، حالانکہ مقدر سے زیادہ نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ نیک اعمال بڑھائیں گے تو یہ ہمارے بس میں اللہ نے کر دیا، جتنا چاہے بڑھاتے جاؤ۔ نیک اعمال بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ تم میری طرف چل رہے ہو، میری محبت میں چل رہے ہو، مجھے پانے کے لیے چل رہے ہو، تو ادھر سے جواب آتا ہے میرے بندے، تو ایسی راہ پہ چل رہا ہے جہاں مایوسی نہیں ہے، تو میری طرف بڑھ رہا ہے جہاں میری رحمت تیری طرف دوڑ کر آتی ہے۔ روزی کمانا منع نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہو اور اللہ کے لیے ہمارے پاس وقت نہ ہو، نیک اعمال بڑھانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہ ہو، تو یہ ہمیں بہت سوچنا چاہیے۔ تھوڑی دیر تھوڑا غور و فکر کے لیے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے وقت نکالا جائے،
اسی دنیا میں لوگ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں ایسا نہیں۔ ابھی ایک صاحب کا انتقال ہوا، بڑے اللہ والے، جو دور سے دیکھ لے کہہ دے کہ کوئی اللہ والا ہے، لیکن جب بمبئی روزی کمانے آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معاملہ طے کر لیا کہ اللہ تعالیٰ میری روزی 2 گھنٹے میں دے دیجئے، مجھے آپ نے اپنا علم دیا ہے، مجھے آپ نے قرآن یاد کرایا ہے، مجھے آپ نے حافظ بنایا ہے، 2 گھنٹے روزی کما کر باقی میں بغیر کسی معاوضے لیے ہوئے میں آپ کے دین کی خدمت کروں۔ اس لیے نہ جانے کتنوں کو قرآن یاد کرایا، نہ جانے کتنے مسائل، نہ جانے کتنی سنتیں۔ ان کے پاس جا کر جو بیٹھتا تھا وہ محسوس کرتا تھا کہ اس کے دل کی کیفیت بدل گئی اور وہ کچھ لے کر جا رہا ہے۔ دکان سے مال لے کر جاتا ہے تو دل کا حال کچھ اور ہوتا ہے، اللہ والوں کے پاس اعمال لے کے اٹھے، اس کا دل کا حال نہ بدلے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی نعمت اس وقت تک نعمت رہتی ہیں جب وہ شریعت کے دائرے میں حاصل کی جائے، شرعی مسائل کی روشنی میں حاصل کی جائے، اور اس سے ہٹ کر اگر حرص و لالچ سے کمایا اور کسی راستے سے کمایا، وہ دل کا چین سکون نہیں بلکہ دل کی بے چینی کا سبب بنے گی۔ اور یہ دولت جو اعمال والی دولت ہے مقدر کی، انہیں پوری زندگی میں نے دیکھا کہ 2 گھنٹے کمانے کی محنت کے بعد باقی وقت اللہ کے لیے فارغ، وہ بھی اپنے مقدر کا کھا کر پہن کر، جو کچھ اللہ کے راستے میں بھیجنا تھا بھیج کر مرے۔ اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ہم اپنی تمناؤں میں یہ کیوں نہیں تمنا رکھتے کہ ہمیں اللہ والا بننا ہے، بہت بڑا اللہ والا بننا ہے۔ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ تم جتنے بڑے چاہے ولی بن جاؤ، بن سکتے ہو۔ اس لیے دنیا کمائیں، کمانا منع نہیں ہے، لیکن نیک اعمال بھی بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک صاحب کا چھوٹا مکان تھا، اللہ نے انہیں بڑا مکان دلایا۔ جب مکان بڑا مل گیا، اس سے منتقل ہو گئے تو انہیں بیوی سے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ اللہ نے دنیا کی نعمتیں بڑھا دیا ہے۔ جوان تھے، بالکل جوان تھے، چند بچے تھے، تو ہاں 2-3 بچے رہے ہوں گے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ نے دنیا کی نعمت بڑھایا ہے، ہم نیکی میں کیا ترقی کریں گے؟ تو بیوی نے کہا آج سے انشاءاللہ ہم تہجد پڑھیں گے۔ جب سے اب تک ان کو جانتا ہوں تہجد پڑھتے ہیں۔ کبھی ناغا ہو گیا، اللہ نے سلا دیا تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن تہجد گزار بن گئے وہ، کیونکہ انہوں نے نیت کیا تھا کہ دنیا بڑھی تو ہم دین کیسے بڑھائیں گے۔ ہم بھی ذرا سوچیں، اللہ سے مانگے، اور نہیں سمجھ میں آتا تو میں تو آج کل بہت بار کہہ رہا ہوں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اے اللہ، سارا وقت دنیا کمانے میں لگا کر، دنیا بڑھانے میں لگا کر زندگی گزر گئی، اب مجھے ایسی توفیق دیجیے کہ اس میں ایسی ترتیب بناؤں کہ میرے نیک اعمال بڑھتے رہیں، آپ کی محبت بڑھتی رہے، آپ کا تعلق بڑھتا رہے۔ اس لیے یہ دعا مانگیں گے تو اللہ خود انتظام کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے راہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔